مشرق وسطی میں پائیدار امن کا سورج طلوع ہونے کو، مفاہمتی یادداشت نافذ العمل۔ امریکہ اور ایران نے معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کر دیے، وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں صدور نے دستخط کیے۔ دستخط شدہ معاہدہ ایران اور ثالث ممالک کو ارسال۔ ٹرمپ نے معاہدے کی نقل پر ذاتی طور پر دستخط کیے، ثالث ممالک کو معاہدے کی کاپی موصول۔ معاہدے کا احترام یقینی نہ بنایا تو ایران پر بمباری کریں گے۔ تہران اب نہ جوہری ہتھیار بنائے گا نہ ہی خریدے گا۔ امید ہے کہ ایرانی قیادت کا رویہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیوز کانفرنس، کہا ڈیل نہ ہوتی تو آبنائے ہرمز نہ کھلتی، بمباری بھی ہوتی رہتی۔ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا معاشی تباہی کا شکار ہو۔ امریکی صدر کا پاکستان اور قطر میں شراکت داروں سے اظہار تشکر، بولے پاکستان نے معاہدے کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا بڑا کام ہونے جا رہا ہے، کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ اسرائیل کے صحرا میں 2 ڈرونز گرنے پر بیروت میں پوری عمارت کو اڑانا ٹھیک نہیں۔ نتن یاہو کو سمجھا دیا کہ ایک ایٹم بم گرا تو پورا اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ امریکہ انہیں اس خطرے سے بچا رہا ہے۔ پاکستان امن کا میزبان، صرف ایک دن بعد نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر برگن اسٹاک میں جمعے کو دستخط ہوں گے۔ تقریب کی تیاریاں جاری۔ سوئس حکومت نے سیکیورٹی انتظامات کے تحت فوج تعینات کرنے کی منظوری دے ڈالی۔ سیاحتی مقام کی فضائی حدود بھی عارضی طور پر بند رہے گی۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے JD وینس شریک ہوں گے۔ امریکہ ایران معاہدہ، سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی قیادت میں پاکستان کا ابتدائی وفد سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی قیادت میں اعلیٰ حکام صبح روانہ ہوں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل۔ امریکہ، ایران اور ان کے اتحادی تمام محاذوں پر جنگ ختم کریں گے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ 60 دن میں حتمی معاہدے پر مذاکرات مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی ختم اور فوجی موجودگی کم کرے گا۔ ایران پر عائد پابندیاں متفقہ شیڈول کے تحت ختم ہوں گی۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ افزودہ مواد پر باہمی اتفاق سے فیصلہ ہوگا۔ ایران کے منجمد فنڈز اور اثاثے قابل استعمال بنائے جائیں گے۔ حتمی معاہدے کو سلامتی کونسل سے قانونی حیثیت دی جائے گی۔ امریکی حکام نے متن جاری کر دیا۔ پاکستان امن کا میزبان، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر برگن اسٹاک میں جمعے کو دستخط ہوں گے۔ سما یہاں پر موجود ہے۔ جمعے والے روز بین الاقوامی طور پر شاید سب سے بڑا حالیہ دور کا میلہ سجنے والا ہے۔ پاکستان کو میزبانی کا یہ شرف حاصل ہوگا۔ ایران اور امریکہ کی ڈیل ہوگی۔ تاریخی لمحات کی تاریخی کوریج، سما سب سے آگے برگن اسٹاک پہنچ گیا۔ براہ راست مستند اپڈیٹ، سفارتی سرگرمیاں اور ہر اہم پیش رفت حسب روایت سب سے پہلے ناظرین تک پہنچائے گا۔ پل پل سے آگاہی بھی یقینی بنائے گا۔ امن کی کوششیں کامیاب، خطے میں کشیدگی کے بادل چھٹ گئے۔ وزیر اعظم کا بھرپور تعاون پر دوست ممالک سے اظہار تشکر، کہا کشیدگی کے آغاز سے فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت پوری ٹیم خلوص نیت سے سرگرم رہی۔ خطے میں استحکام سے ہی پاکستان اور دیگر ممالک کی معاشی ترقی کا خواب پورا ہوگا۔ شہباز شریف کی نون لیگی خواتین اراکین پارلیمنٹ سے گفتگو۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے، وزیر اعظم نے بجٹ پر تحفظات دور کر دیے۔ بلاول بھٹو اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ ختم کرنے پر آمادہ، آج بجٹ پر اظہار خیال کریں گے۔ سما شہباز شریف سے PP چیئرمین کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی ایران امریکہ معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار پر میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کی بجٹ اور آزاد کشمیر سے متعلق امور پر بھی بات چیت۔ بات ہو رہی ہے کہ بھائی تم 3 مہینے کا، ان کو بھی KFC کی ڈیل دی ہے کہ تم 3 مہینے کا بجٹ پاس کر لو، کام چلاؤ آگے۔ تو اگر آپ خان کا مخلص ہیں نا، آپ وہ ڈیل لیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے یہ جارہ تاری چھوڑ دیں۔ ابھی ہم اس پہ بھی ایگری نہیں ہے۔ اب سن لینا، ہم ابھی اسی پہ ایگری نہیں ہے کہ ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے نہیں کرنا۔ کل ہماری کوئی ڈیل نہیں ملی۔ KP حکومت بجٹ پاس کرے، بانی سے ملاقات ہو جائے گی۔ PTI کو 3 ماہ کا بجٹ پاس کرنے کی ڈیل دی گئی ہے۔ انہیں اپنے لیڈر سے محبت ہے تو پھر یہ ڈیل لیں۔
سہیل آفریدی کی نوکری خطرے میں ہے، سینیٹر فیصل واؤڈا کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان بولے، ہمیں کوئی ڈیل نہیں ملی، بجٹ پیش کرنا ہے یا نہیں ابھی ہم متفق نہیں ہیں، بانی کے سوا وزیر اعلیٰ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ کے پی حکومت کا پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ، شوکت یوسفزئی نے تصدیق کر دی، کہا 3 ماہ کا بجٹ لانا چاہتے تھے، قانونی سخم آڑے آ گئی، ماہرین نے کہا ایسا کیا تو معاشی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، نیا بجٹ جمعہ 19 جون کو پیش ہو سکتا ہے۔ ویسے تو قانون کہتا ہے کہ آپ نے مینٹین کرنا ہے ڈیکورم ہاؤس میں، اس لیے میں بیٹھ گیا تھا کہ ہاؤس میں ڈیکورم نہیں تھا، آپ کی ریٹ کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، اس لیے میں بیٹھ گیا تھا، لیکن آپ حکم کر رہے ہیں، شاید آپ نے سسپینڈ کر دیا یہ رول کہ یہ شور ہنگامہ کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ میں نے سر کوئی رول سسپینڈ نہیں کیا، لیکن ان کی سیریسنس دیکھیں، اس وقت یہ پارلیمنٹیرینز ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں نئے مالی سال کے لیے سندھ کا 3,562 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش، تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم ماہانہ اجرت 43,000 روپے مقرر، ترقیاتی امور کے لیے 720 ارب روپے مختص، آبپاشی منصوبوں پر 30.9 اور تعلیم کی ترقی کے لیے 25.9 ارب روپے خرچ کرنے کی تجویز، صحت کے لیے 17.4 اور زراعت اور لائف سٹاک کے لیے 6.3 ارب روپے مختص، 18 ارب کی لاگت سے 2,75,000 مفت سولر سسٹم تقسیم کرنے کا اعلان، کراچی میں مزید 100 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ دو 2026-27 کے لیے بلوچستان کا بجٹ پیش، مجموعی حجم 1,089 ارب، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 797 اور صوبائی ترقیاتی پروگرام کے لیے 206 ارب روپے مختص، نوجوانوں کے لیے 5,000 نئی اسامیاں تخلیق کرنے کا پلان، شعبہ صحت کی بہتری کے لیے 6 ارب روپے خرچ ہوں گے، وفاقی فنڈڈ منصوبوں کی مد میں 45 ارب اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس کے تحت 40 ارب روپے تجویز۔ گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی کی بڑی کامیابی، 4 نو منتخب آزاد ارکان آئی پی پی میں شامل، پارٹی سیکریٹریٹ میں استقبالیہ تقریب، آئی پی پی صدر عبدالعلیم خان کا انتھک محنت پر کارکنان کو خراج تحسین، کہا جی بی میں صرف 3 ماہ انتخابی مہم چلائی، 86,000 ووٹ ملے، کارکنان کی محنت سے گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر استحکام پاکستان پارٹی کا پرچم لہرا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا مشن، صدر نون لیگ حافظ حفیظ الرحمان سے پیپلز پارٹی جی بی کے صدر امجد حسین کی ملاقات، سیاسی صورتحال، حکومت سازی پر گفتگو، عوام کے بہترین مفاد کے لیے مشترکہ فیصلے کرنے پر اتفاق، جی بی 13 اور 16 میں ری پولنگ کی درخواست مسترد، الیکشن کمیشن کے مطابق دستیاب ریکارڈ کے مطابق نتائج جاری کیے جائیں گے۔ نواز شریف کا آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر اظہار تشویش، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوششوں کی ہدایت، اجلاس سے خطاب میں میاں نواز شریف نے کہا یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم نے بھائیوں کی طرح رہنا ہے، دھرنے ختم کر کے بامقصد مذاکرات کریں، ایسے عمل کا حصہ نہ بنیں جس سے دشمن قوتوں کے مقاصد کو تقویت ملے۔ سانحہ چکوال، ننھی ہانیہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے دل دہلا دیے، سی سی ڈی اہلکار کی فائرنگ سے 9 برس کی بچی کا جسم چھلنی، 11 نشان مل گئے، گولی لگ جانے سے دائیں ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، دایاں پھیپڑا، جگر، بڑی اور چھوٹی آنت بھی شدید متاثر، خون کا زیادہ بہاؤ موت کی وجہ قرار، واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے متفرق درخواست دائر، لاہور ہائی کورٹ نے استدعا مرکزی اپیل کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اہلکار نے ڈاکوؤں کے شعبے میں فائرنگ کی، پاکستانی نژاد آسٹریلوی بچی جان سے چلی گئی۔ سی سی ڈی اہلکار اور بچی کا کوئی آپس کا معاملہ نہیں تھا، ڈکیتی ہو رہی تھی، وہاں ایکشن کے دوران بدقسمتی سے بے گناہ جان چلی گئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی گفتگو، کہا سانحہ چکوال کی رپورٹ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جائے گی، سی سی ڈی سربراہ سہیل ظفر چٹھا اندھوناک واقعے پر تفصیلی پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ اسلام آباد کے سیکٹر G6 میں سابقہ شوہر کی فائرنگ، خاتون بیٹی سمیت جاں بحق، ملزم بلال موقع سے فرار، نگہت اور فرحانہ کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔
کراچی کے علاقے ملیر میمن گوٹ میں پولیس پر فائرنگ، 2 اہلکار زخمی، معاملے کی تحقیقات جاری۔ راولپنڈی میں افسوسناک واقعہ، آئی جے پی روڈ پر کچا اسٹاپ کے قریب بچہ سیوریج نالے میں ڈوب گیا، ریسکیو ٹیمیں تلاش میں ناکام، آپریشن روک دیا گیا۔ پنجاب میں 16 سے 18 سال کے نوجوان ڈرائیونگ کے اہل، جیونائل ڈرائیونگ پرمٹ کا اجرا رواں ہفتے سے کیا جائے گا، نوجوان صرف موٹر سائیکل چلانے کے اہل ہوں گے، اسمارٹ کارڈ یا بے فارم لازم قرار، والدین کی اجازت کے بغیر پرمٹ جاری نہیں ہوگا۔ پاکستان کو T20 ورلڈ کپ میں دوسری شکست، جنوبی افریقہ نے گرین شرٹس کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا، 127 رنز کا ہدف 19 گیندیں پہلے مکمل ہو گیا، ڈائریکسن نے 50 بنائی، فاطمہ ثنا کی آل راؤنڈ پرفارمنس ٹیم کو نہ بچا پائی، کپتان نے 3 وکٹیں حاصل کیں، 50 رنز پر 8 وکٹیں گرنے کے بعد 50 بھی بنائی، پاکستان کی 7 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو پائیں، قومی ٹیم کو پہلے میچ میں بھارت سے شکست ہوئی، تیسرا میچ 20 جون کو بنگلہ دیش سے ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ میں پرتگال اور کانگو کا مقابلہ، 6 منٹ میں یورپین ٹیم کی طرف سے جواؤ نیویس کا گول، ہاف ٹائم سے پہلے برتری ختم، یوان ویسا نے گیند جال میں پھینک کر ادھار چکا دیا، پرتگالی کپتان رونالڈو میسی کے بعد 6واں ورلڈ کپ کھیلنے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے۔ اور پرتگال اور کانگو کا میچ لیاری بی فٹ بال کے رنگوں میں رنگ گیا، رونالڈو کے مداحوں کا جوش و خروش قابل دید، شائقین کی بڑی تعداد براہ راست کھیل سے لطف اندوز، شائقین کا زبردست ہلہ گلا۔